والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے ہم اپنے مالک حقیقی کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی۔ ہم اپنی جانب سے اس عظیم الشان اجلاس کے منتظمین کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ کوششوں سے اس عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا۔ ہم سبوں کی خوش بختی ہے کہ ہم سب کے درمیان معزز علماء اور شعراء تشریف فرما ہیں۔ خاص طور پر اس علاقے کی معتبر علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو اس آبادی کے علماء بڑی تعداد میں یہاں کے رہنے والے علماء کے استاذ ہیں۔ اس اجلاس کے صدر کی حیثیت سے بینر پر حضرت الحاج حافظ نسیم احمد صاحب ناظم مدرسہ احمدیہ کریمیہ کا نام ہے، اور آج یہاں وہ تشریف لائے بھی تھے، لیکن اچانک شام میں انہیں باہر جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی جانب سے آپ سبوں کی خدمت میں معذرت پیش کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے ایک غم کا دن ہے۔ میرے بڑے بھائی اور میرے استاذ جناب مولانا سہیل اختر صاحب قاسمی کا ایک 13 سالہ بچہ جو اس وقت حفظ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اچانک آج اس دنیا سے چل بسا۔ اس حادثے کا اثر آپ سبوں پر ہے اور ہم لوگوں پر فطری طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات کو بلند کرے، اس کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ اجلاس جس کا انعقاد ان چھوٹے چھوٹے طلباء نے کیا ہے جو اس وقت مدرسے میں پڑھتے ہیں، گاؤں کے مدرسے میں پڑھنے والے بھی ہیں، ان میں علاقے کے دوسرے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء بھی ہیں، اور دوسرے نوجوان حضرات بھی ہیں۔ ہم ان طلباء کو اور تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اقدامی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ آپ کچھ کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ کچھ سوچتے ہیں اور اسے زمین پر اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمت میں سوچنے، سمجھنے اور بامقصد کاموں کے کرنے کی توفیق بخشتا رہے۔ یہ پروگرام تعلیمی بیداری کے نام پر ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے
ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب دنیا میں رہیں تو ایمان کی نعمت کے ساتھ رہیں، اور جب دنیا سے اللہ کے دربار میں جائیں تو ایمان کی نعمت کے ساتھ رخصت ہو۔ ایمان ہمارے دلوں میں بھی موجود رہے، نسلوں میں بھی ایمان منتقل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایمان کی بقا، ایمان کی حفاظت اور کامیاب زندگی گزار کر اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کی حاضری ہو، اس کا نسخہ ہمیں سب سے پہلے بتلایا۔ ذرا سوچئے، مکہ کی سرزمین پر ظلم و جور اور قتل و غارت کا بازار گرم ہے، عورتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، قیامت کا انکار کیا جا رہا ہے، شراب نوشی عام ہے، جوئے عام ہے، زناکاری، بدکاری اور دوسری برائیاں بہت عام ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو رہا ہے۔ آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک نہیں 360 بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت تھی کہ اللہ اعلان کرتا، اے لوگو ظلم چھوڑ دو، اے لوگو بدامنی پھیلانا چھوڑ دو، قتل و غارت چھوڑ دو، عورتوں کی حق تلفی چھوڑ دو، قیامت کا انکار نہ کرو، شراب نوشی چھوڑ دو، اللہ کو ایک مانو، محمد کو اللہ کا رسول مانو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اللہ رب العزت والجلال نے یہ سب کچھ نہیں کہا، نہ اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، نہ رسول کی رسالت کا اعلان کیا، نہ قیامت کے متعلق کچھ اعلان کیا۔ سب سے پہلا حکم جو دیا وہ تعلیم کا، پڑھنے کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد اقرا، پڑھیے۔ سب سے پہلی وحی جو اس زمین پر اتری ہے وہ اقرا ہے، پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ میرے بھائی غور کیجئے، اللہ وحدانیت کی بات نہیں کر رہا ہے، رسالت کی بات نہیں کر رہا ہے، سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلی وحی پڑھنے کی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے پہلی ضرورت، سب سے بنیادی ضرورت، سب سے زیادہ توجہ کے لائق جو ضرورت ہے وہ اقرا ہے، پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے تو اللہ کو پہچان لیں گے۔ پہلی وحی اقرا نازل ہوئی کہ پڑھو، پڑھو گے اللہ کو ایک مان لو گے، جب پڑھو گے تو محمد کو اللہ کا رسول مان لو گے، جب پڑھو گے تو خود ظلم چھوڑ دو گے، جب پڑھو گے خود قتل و غارت چھوڑ دو گے، جب پڑھو گے خود شراب چھوڑ دو گے، جب پڑھو گے تو خود قیامت کا انکار چھوڑ دو گے، جب پڑھو گے خود شراب نوشی چھوڑ دو گے، جب پڑھو گے خود بدکاری سے علیحدہ ہو جاؤ گے، جب پڑھو گے تو خود عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرو گے۔ پڑھو۔ چنانچہ
آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانا شروع کیا، صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انما بعثت معلما، اے لوگو میں تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے پڑھو۔ پڑھایا آقا نے صحابہ کو بیٹھا کر، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب شاگردوں نے، صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کے مدرسے میں یہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، جو اقرار کر لیا کر لیا، جو سکھلا دیا آقا نے، 1 انچ نہ دائیں ہوئے نہ بائیں ہوئے، ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا، انہیں پریشان کیا گیا، جائیدادوں سے محروم کر دیے گئے، عورتوں، بچوں، رشتہ داروں سے علیحدہ کر دیے گئے، لیکن آقا نے جو پڑھا دیا بس اسے یاد رکھا، جس چیز پر جما دیا محمد نے اس پر جمے رہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی تپتی ہوئی سرزمین پر ایک جانب سے دوسرے جانب گھسیٹا جاتا، جسم مبارک لہو لہان ہو جاتے، لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یعنی استاذ آقائے مدنی نے جو پڑھا دیا اس سے ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، گرم پتھر جسم مبارک پر رکھ دیا جا رہا ہے، اور ایک ہی مطالبہ ہو رہا ہے کہ محمد نے جو سبق پڑھایا ہے اسے بھلا دو۔ لیکن ساری اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ صحابہ کرام، یہ حضور کے شاگرد پڑھتے رہے۔ تعلیمی بیداری کا کام سب سے پہلے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے پڑھا۔ سب سے پہلا مدرسہ دنیا میں جو قائم ہوا وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ میں صفہ کے نام سے قائم فرمایا۔ آج دنیا میں جتنے بھی مدرسے ہیں، چھوٹے بڑے مدرسے، بڑی عمارتوں میں ہو، جھوپڑیوں میں ہو، سب کا شجرہ، سب کا سلسلہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی مدرسے صفہ سے جا کر پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ تعلیم کا، انسانوں کو بنانے کا بڑے استقلال کے ساتھ آقائے مدنی کے زمانے سے چلتا رہا۔ صحابہ کرام نے ان علوم کو آگے والوں کے درمیان منتقل کیا، پھر اپنے اپنے وقت کے علماء، صلحاء، مجددین، مصلحین، اللہ والے، حفاظ، دین کے محافظ اس دین کو، اس تعلیم کو آگے منتقل کرتے رہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے ملک تک آیا۔ یہاں بھی اپنے اپنے وقت کے لوگ دروازوں پر، مسجدوں میں، محلوں میں، درختوں کے نیچے اقرا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ خود یہ ملک ہندوستان، جہاں ہمارے آباء و اجداد نے کم و بیش 1000 سال حکومت کی، اس کے ایک ایک اینٹ کو سنوارا اور سجایا، اور اپنی بے مثال کوششوں سے اسے جنت نما بنایا۔
لیکن جب انگریز اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوئے تو سب سے پہلے علماء، مدارس، مسلمان قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کرنے کے بعد انگریزوں نے یہاں بسنے والے لوگوں کو چیلنج کیا۔ جو لوگ مسلمان تھے وہ انگریزوں کے ہاتھ شہید کر دیے گئے، جو لوگ جام شہادت نوش کر چکے تھے ان کے بچے اولاد سڑکوں پر آ گئے، بے سہارا، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ انگریزوں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا شروع کیا، سڑکوں پر آتے ان بے سہارا بچوں کو اٹھاتے، اپنے گھر لے جاتے، اپنے تعلیم گاہوں میں لے جاتے اور علل اعلان کرتے کہ ہمیں ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو مگر فکر و دماغ اور اپنے مزاج کے لحاظ سے انگلستانی ہو، عیسائیستانی ہو۔ پورے ملک میں سناٹا، اللہ جزائے خیر دے۔ حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، بانی دار العلوم دیوبند کو، انہوں نے بروقت اس چیلنج کا مقابلہ کیا اور دو ٹوک جواب دیا کہ ہمیں ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو مگر فکر و دماغ کے لحاظ سے اسلامستانی ہو، عربستانی ہو۔ یہ بوڑیاں نشیتے کچھ نہیں تھا، روپوش زندگی گزارتے تھے، لیکن آئے سڑکوں سے بچوں کو اٹھانا شروع کیا، تم چلو تمہیں مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، صدا لگائی اور 1866 میں ایک انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے خاص طور پر 13ویں صدی ہجری میں دین و ایمان کی بقا اور اسلامی علوم و فنون کی نشأت ثانیہ کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، ان کے ذریعے ایک چراغ جلا جس کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ 6 ماہ بعد مدرسہ مظاہر العلوم کا قیام عمل میں آیا۔ 1894 میں قطب عالم مجدد العلم والعرفان حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو قائم فرمایا۔ ایک سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہندوستان کے چپے چپے میں، شہر سے لے کر دیہات تک، بازاروں سے لے کر گلیوں تک دینی مدارس کی فضا قائم ہو گئی، چھوٹے بڑے مدارس اور مکاتب قائم ہو گئے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس ملک میں مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کی، جس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہیں، یہ طلبہ تعلیمی بیداری کے نام سے پروگرام کر رہے ہیں، اس کا سرا پیغمبر علیہ السلام کے اسی صفحہ نبوی سے ملتا ہے۔ اور آزاد ہندوستان میں یہ نتیجہ ہے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کی اس تحریک کا، جنہوں نے پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ اس تحریک کو اس سرزمین پر نافذ کیا۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی تحریک کے نتیجے میں ہم سبھوں میں دینی بیداری پیدا ہوئی، اس ملک سے انگریزوں کا صفایا ہوا،
اس ملک میں مختلف دینی تحریکوں نے جنم لیا۔ اس ملک کی فضا کو اسلامی بنانے میں اگر کسی کا سب سے زیادہ بنیادی کردار ہے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وہ یہی چھوٹے بڑے مدارس ہیں۔ یہ مدارس دینی قلعے ہیں، دینی جرأت، ایمانی غیرت اور انسانی حمیت کے علم بردار و پاسدار اس میں تیار کیے جاتے ہیں، جو معاشرے کو دینی، مثالی اور اسلامی بنانے میں بے پناہ کوششیں کرتے ہیں اور اپنی کوششوں سے سماج میں دینی فضا قائم کرتے ہیں۔ ملک میں پھیلے ہوئے انہی مدارس کے تربیت یافتہ علماء نے اس ملک میں ان باطل تحریکوں کا مقابلہ کیا جو تحریکیں اس ملک کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، انہیں اس سرزمین سے مٹانے کے لیے برپا کی گئی تھی۔ وطنی لحاظ سے بھی ان مدارس کی خدمت اور ان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی کا خواب اس ملک کو مدارس کے علماء نے دکھلایا، اور اللہ کے فضل سے آج بھی یہ مدارس تعلیم کی فضا کو عام کر رہے ہیں اور جہالت کی شرح کو کم کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جتنی بھی دینی تحریکیں قائم ہوئی وہ سب کے سب انہی مدرسوں کی دین ہے۔ سارے کے سارے افراد اسی دارالعلوم دیوبند کی بوریا پر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت جسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے شروع کیا، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ جمعیت علماء، امارت شریعہ، جماعت اسلامی، دوسری جو بھی تحریکی ادارے ہیں جنہوں نے ملت کی خدمت کی ہے، سبھوں کی بنیاد مدرسہ ہے۔ اس لیے ہم سبھوں کے دلوں میں مدرسے کی اہمیت رہنی چاہیے، مدرسے کی عظمت رہنی چاہیے۔ مدرسے کی اہمیت اور عظمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسے کو چندہ دیجیے۔ چندہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن مدرسے کی اہمیت اور اس سے آپ کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کا ہر بچہ، اس روئے زمین کا ہر بچہ مدرسے میں بیٹھ کر کم از کم بنیادی دینی تعلیم ضرور حاصل کرے۔ یہ زمانہ بھی فتنے کا ہے، یہ زمانہ بھی ارتداد کا ہے، یہ زمانہ، اس زمانے میں بھی لوگ ایمان سے بڑی تیزی سے دور ہوتے ہیں، لوگوں میں بددینی کی فضا قائم ہے، ظلم عام ہو رہا ہے، سماجی برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ اگر تعلیم سے جڑیں گے، تعلیم جو آپ کو مذہب سے جوڑے رکھے، آپ کہیں بھی تعلیم حاصل کیجئے، آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم کا مقصد کردار سازی ہونی چاہیے۔ تعلیم کا مقصد پیسے کمانا نہیں، تعلیم کا مقصد ملازمت نہیں، تعلیم کا مقصد تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیم آپ مدرسے میں حاصل کریں یا اسکول میں، مقصد ہو کہ ہم پڑھ کر مہذب دنیا کا مہذب انسان بنیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کو آج بھی ضرورت ہے اچھے انسانوں کی، پڑھے لکھے انسانوں کی، با اخلاق اور با کردار انسانوں کی۔ اس لیے تعلیم سماج کی بہتری کے لیے ہو، تعلیم مذہب سے جڑ کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پروردگار کے نام سے تعلیم حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو ہم ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بن گئے، بڑی عزت بڑی شہرت مل گئی، لیکن ہم مذہب بیزار ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا اثر جو ہمارے اندر نظر آتا ہے عام طور پر وہ مذہب سے دوری، مذہب بیزاری، مسجد کے دروازے پر پہنچنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی حقارت سمجھتے ہیں، مذہبی طرز زندگی اختیار کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ تعلیم جو ارتداد پیدا کر دے،
وہ تعلیم جو الحاد پیدا کرے وہ ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت اور فتنہ ہے۔ تعلیم آپ جہاں بھی حاصل کریں مضبوط کریں، معیاری کریں، لیکن مذہب سے جڑ کر کے کریں۔ شاید جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ وقت مکمل ہو گیا، میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر آپ سبھوں کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بامقصد اور بامراد بنائے، اور ہم سبھوں کو ایک بامقصد ملت کی حیثیت سے جینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔